بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم عالم اسلام کے وسائل و مسائل کا آج سبق نمبر 126 پڑھیں گے۔ ہمارا آج کا سبق عالم اسلام کے عملی مسائل پر ہوگا اور اس عملی مسائل میں سے ہم مسئلہ افغانستان کو پڑھیں گے۔ سبق کی جانب جانے سے پہلے پچھلے سبق کا خلاصہ جان لیتے ہیں۔ پچھلے سبق کے اندر ہم نے عالم اسلام کے مسائل اور ان کے حل سے متعلق پڑھا تھا۔ سبق کا پہلا پوائنٹ ملی تشخص اور اتحاد امت کا مسئلہ تھا۔ دوسرے پوائنٹ کے اندر ہم نے امت مسلمہ کے معاشی مسائل کا جائزہ لیا اور اس کا حل جانا۔ تیسرا پوائنٹ سیاسی مسائل اور اس کے حل سے متعلق تھا۔ چوتھے پوائنٹ کے اندر ہم نے معاشرتی مسائل اور اس کا حل پڑھا، اور پچھلے سبق کا ہمارا سب سے آخری پوائنٹ امت مسلمہ کے تعلیمی مسائل اور ان کا حل تھا۔ اس کا سبق ہمارا مسئلہ افغانستان سے متعلق ہوگا، تو چلتے ہیں اپنے سبق کی جانب۔ اسلام کی آمد سے قبل یہاں بت مت اور زرتشتیوں کا دور دورہ رہا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں احنف بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایرانی بادشاہ یزدگرد کو شکست دے کر افغانستان میں اس کا تعاقب کیا اور خراسان کو فتح کر لیا۔ عہد عثمانی میں فتوحات کا دائرہ بڑھا تو حضرت عبداللہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کابل فتح کر لیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے احنف بن قیس کو مرو اور ہرات میں، خبیب بن قرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلخ اور تخارستان میں، اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سیستان کا حاکم مقرر کیا۔ 665 عیسوی تک یہاں مختلف عمرا آتے رہے، جنہوں نے یہاں نہ صرف اسلام کی تبلیغ کی بلکہ 50,000 سے زائد عربوں کو بھی بسایا۔ 694 عیسوی میں عمرہ کی باہمی مناقشت کے پیش نظر حجاج بن یوسف نے یہ ملک محلب کے حوالے کر دیا۔ 705 میں قتیبہ بن مسلم خراسان کے والی مقرر ہوئے تو انہوں نے تخارستان کے علاقے میں تمام باقی عناصر کو کچل ڈالا۔ ان کی کوششوں سے 714 تک شمالی افغانستان ہر طرح کی مخالفت سے پاک ہو گیا، مگر اس کے ساتھ ہی قتیبہ نے اپنی خود مختاری کا اعلان کر دیا۔ جب بنو امیہ پر زوال آیا تو خراسان کا ایک با اثر شخص عبد الرحمن ابو مسلم کوفے گیا اور عباسی امام ابراہیم کو خلافت کے حصول پر اکسایا۔ 746 میں اس نے مرو سے تخارستان تک کے باشندوں کی حمایت حاصل کر کے بنو عباس کی خلافت کا اعلان کر دیا۔ عباسیوں نے افغانوں کی بغاوتوں کی طرف خصوصی توجہ دی۔ 808 میں ہارون رشید اپنے لشکر کے ہمراہ خراسان آیا۔ 822 میں عباسیوں کے مقرر کردہ امیر خراسان طاہر بن حسین نے اپنی خود مختاری کا اعلان کر دیا۔ 872 میں خارجیوں کے ایک رکن یعقوب نے آل طاہر کی حکومت کا خاتمہ کر دیا اور کابل، پشاور، ملتان، مکران وغیرہ کے تمام بادشاہوں کا اپنا مطیع بنا لیا۔ وہ پہلا حکمران تھا جس کی قلمرو میں موجودہ افغانستان کا تمام علاقہ شامل تھا۔ 976 میں جب سامانی حکمرانوں پر زوال آ گیا تو غزنہ پر لہودی حکمران سبکتگین کی حکومت قائم ہو گئی تو اس کے فرزند محمود غزنوی نے شمالی افغانستان کو بھی فتح کر کے بلخ کو اپنا پایا تخت بنایا۔ 1157 تک موجودہ افغانستان کا پورا علاقہ غزنویوں کی سلطنت میں شامل رہا۔ اس دور میں یہاں سے ہندو مذہب اور ہندو تہذیب پوری طرح نابود ہو گئے اور اسلام پوری سلطنت میں رائج ہو گیا۔ اس زمانے میں البیرونی، ابن سینا، حضرت داتا گن بخش، فردوسی، توسی وغیرہ جیسے فاضلین نے جنم لیا۔ 1262 میں غیاث الدین تغلق تخت پر بیٹھا۔ اس نے بہت سے علاقوں کو اپنی قلمرو میں شامل کر لیا۔ 1299 میں اس کی سلطنت ہندوستان سے عراق تک پھیل چکی تھی اور خلیفہ بغداد نے اسے قانونی حکمران تسلیم کر لیا تھا۔ اس اسلامی تہذیب کو جو عروج کی طرف مائل تھی، 1220 میں تاتاری حملہ آور چنگیز نے اپنے گھوڑوں کے قدموں تلے رونڈ ڈالا۔ اس وقت افغانستان کے علاقوں پر خوازم شاہ حکمران تھا۔ تاتاریوں نے خوازم شاہ کو شکست دے کر اسلامی مملکت کو تاخت و تاراج کرنا شروع کر دیا۔ علاء الدین کے بیٹے جلال الدین خوازم شاہ نے 2 برس بعد ایک لشکر جرار جمع کیا اور پردھان کے مقام پر چنگیزی لشکر کو شکست دی۔ 1504 میں کابل بابر کے قبضے میں چلا گیا۔ ازبکوں نے بابر کے خلاف بغاوت کر دی جسے بابر نے سختی کے ساتھ کچل دیا۔ 1504 میں کابل بابر کے قبضے میں چلا گیا۔ ازبکوں نے بابر کے خلاف بغاوت کر دی جسے بابر نے سختی کے ساتھ کچل دیا۔ شیر شاہ سوری کی زیر قیادت افغانوں نے کچھ عرصے کے لیے ہندوستان کا تخت چھین لیا۔ 1545 میں ہمایون نے قندھار فتح کر لیا اور اگلے ہی برس کابل بھی اس کی دسترس میں آ گیا۔ یہیں سے ہمایون نے ہندوستان کو دوبارہ فتح کیا۔ 1571 میں اکبر کابل آیا تو اس کے بعد سے کابل کا علاقہ اکبر کی مغلیہ سلطنت کا مستقل حصہ بن گیا۔ اورنگزیب عالمگیر کے زمانے میں افغان حکمرانوں نے اپنی سلطنت کو مستحکم کیا۔ 1738 میں احرال کے نادر شاہ نے افغانستان میں تیموری سلطنت کا خاتمہ کر ڈالا، تاہم اس نے افغانوں کی حکومت کو پریشان نہیں کیا۔ نادر شاہ کے قتل کے بعد 1747 کے بعد احمد خان ابدالی افغانستان کا بلا شرکت غیر حکمران بن گیا۔
احمد شاہ ابدالی نے قندھار کو اپنا دارالسلطنت قرار دے کر اپنی حکومت کو مستحکم کرنا شروع کر دیا۔ بہت جلد اس کی سلطنت میں کشمیر، لاہور، ملتان، بہاولپور اور سندھ کے اکثر علاقے شامل ہو گئے۔ اس نے افغانستان کو اتنا خوشحال بنا دیا تھا کہ عوام اسے بابا کے لقب سے یاد کرنے لگے۔ 1839 میں انگریزی فوجوں نے درے بولان کے راستے قندھار پر چڑھائی کی اور اسے فتح کر کے شاہ شجاع کو حکمران بنا دیا۔ ایک سال کے بعد امیر دولت محمد خان نے خود کو انگریزوں کے حوالے کر دیا۔ 1842 میں کابل پر انگریزوں کا قبضہ ہو گیا۔ 1880 میں انگریزوں نے حکومت امیر عبد الرحمن کے سپرد کر دی اور ساری انگریزی فوج ہندوستان واپس چلی آئی۔ امیر عبد الرحمن نے افغانستان کو واقعی ایک آزاد، خود مختار اور مستحکم مملکت بنا دیا۔ اس نے انگریزوں سے بھی امداد بھی حاصل کیے رکھی۔ 1919 میں اس کا بیٹا امان اللہ تخت نشین ہوا تو اس نے انگریزوں سے اپنے علاقے واپس لینے کے لیے جنگ شروع کر دی۔ 1934 میں افغانستان انجمن اقوام کا رکن بنا۔ پہلی اور دوسری عالمگیر جنگ میں افغانستان غیر جانبدار رہا۔ پاکستان قائم ہونے کے بعد افغانستان نے بھارت، برطانیہ اور روس کی شہ پر نام نہاد مسئلہ پختونستان کا آغاز کر دیا، جبکہ صوبہ سرحد انگریزوں کے زیر انتظام کرائی گئی رائے شماری کے تحت پاکستان میں شامل ہوا تھا۔ تقسیم کے وقت سرحدی گاندھی خان عبدالغفار خان نے یہ دیکھتے ہوئے کہ سرحد کی عوام بھارت میں شمولیت کے لیے کسی طرح ووٹ دینے کو تیار نہیں، یہ مطالبہ کیا کہ استصواب رائے میں ایک تیسرا آپشن بھی ہونا چاہیے کہ عوام آزاد پختونستان کے حق میں رائے دے سکیں۔ اس مطالبے کو گاندھی جی اور کانگریس کی بھی حمایت حاصل تھی، لیکن قائد اعظم کے اس سوال پر کہ کیا کانگریس باقی علاقوں کے عوام کو بھی یہ تیسرا آپشن دینے کو تیار ہے، کانگریس اس مطالبے سے دستبردار ہو گئی اور سرحدی گاندھی نے صوبہ سرحد میں استصواب رائے کا بائیکاٹ کر دیا۔ 1947 تا 1958 کے پارلیمانی دور میں دونوں ملکوں کے درمیان سفارتی تعلقات قائم ہوئے اور پاکستان کے سینئر وزیر آئی چندریگر سفیر بنا کر کابل بھیجے گئے۔ سردار عبدالرب نشتر افغانستان کے جشن آزادی کی تقریبات میں شرکت کے لیے کابل گئے۔ دونوں قائدین افغان تھے۔ سفارتی تعلقات کے باوجود افغانستان پاکستان کے آزاد قبائلی علاقوں کا دعوے دار تھا اور کابل ریڈیو پختونستان کے حق میں پروپیگنڈا کر رہا تھا۔ 30 جون 1949 کو ظاہر شاہ نے افغان قومی اسمبلی کے افتتاح پر پاکستان کے خلاف زہر اگلا۔ 1955 میں مغربی پاکستان کے صوبوں کو وحدت مغربی پاکستان کی شکل دی گئی تو افغانستان حکومت نے نیب کے لیڈروں کے مخالفانہ بیانوں کے سہارے پختونستان کے موقف کو دوبارہ زندہ کر دیا۔ حالانکہ مغربی پاکستان کے وزیر اعلیٰ خان عبدالغفار خان کے بڑے بھائی ڈاکٹر خان صاحب کو بنایا گیا تھا، جو کبھی پاکستان مخالف سرحد کابینہ کے سربراہ ہوتے تھے۔ کابل میں پاکستانی سفارتخانے پر مسلح حملہ کر کے پاکستانی پرچم کو جلایا گیا اور تلخی اتنی بڑی کہ برادر اسلامی ممالک مصر، ترکی، ایران اور عراق کی مداخلت کے باوجود کوئی سمجھوتا نہ ہو سکا۔ صدر سکندر مرزا نے اس تلخی کو دور کرنے کے لیے کابل کا دورہ کیا، جس سے اختلاف تو ختم نہ ہوئے، البتہ صورتحال بہتر ہو گئی۔ ان کی دعوت پر افغانستان کے وزیر اعظم سردار داؤد خان، جو ظاہر شاہ کے قریبی عزیز تھے، نے پاکستان کا دورہ کیا۔ 1960 میں افغان حکومت نے ایک مرتبہ پھر درش رویہ اختیار کر لیا، بلکہ نوبت باجوڑ ایجنسی میں مسلح تصادم تک جا پہنچی اور دونوں ممالک کے درمیان سفارتی تعلقات منقطع ہو گئے۔ ذوالفقار علی بھٹو پاکستان کے وزیر اعظم بنے تو انہوں نے افغانستان کے ساتھ بہتر تعلقات کے لیے کوششیں تیز کر دی۔ انہوں نے افغانستان کا دورہ کیا اور نہایت دوستانہ فضا میں گفت و شنید کی۔ انہوں نے افغان پھلوں کو بھارت بھیجنے کے لیے پاکستان میں سے گزرنے اور افغان طیاروں کو پاکستان سے گزر کر نئی دہلی جانے کی بھی اجازت دی۔ افغانستان کی حکومتیں بالعموم روس کی زیر اثر ہوتی تھیں اور پاکستان افغانستان کے درمیان تعلقات کا انحصار عام طور پر پاک روس تعلقات پر ہوتا تھا۔ برطانوی دور میں بھی افغانستان کو بفر اسٹیٹ کی حیثیت حاصل تھی، لیکن 1970 کی دہائی میں روس نے اپنی پالیسی تبدیل کر لی۔ روس، بھارت، معاہدہ اور بنگلہ دیش کے قیام کے بعد امریکہ نے بھی اس خطے کو روس کے زیر اثر تسلیم کر لیا تھا، اس لیے روس نے افغانستان پر اپنی گرفت مضبوط ترک کرنے اور پیش قدمی کرنے کا فیصلہ کیا اور افغانستان میں یکے بعد دیگرے کئی انقلاب برپا کیے۔ ظاہر شاہ کی حکومت بھی روس کے زیر اثر تھی، لیکن سردار داؤد خان جو روسی حمایت سے برسر اقتدار آئے تھے، روس کے زیادہ حامی تھے۔ پاکستان نے ان کے ساتھ بھی اچھے تعلقات قائم کر لیے، لیکن روس کی پیش قدمی کی پالیسی کے لیے یہ تعلقات غیر مناسب تھے۔ چنانچہ 27 اپریل 1978 کو ان کی حکومت کا تختہ الٹ کر نور محمد ترکی صدر بنا دیے گئے۔ وہ سوشلسٹ انقلاب برپا کرنے کے لیے تشریف لائے تھے۔ 14 ستمبر 1979 میں خونی انقلاب رونما ہوا اور نائب وزیر اعظم حفیظ اللہ امین نے صدارت کا عہدہ سنبھال لیا۔ نور محمد ترکی اور اس کے ساتھیوں کو ہلاک کر دیا گیا۔ دسمبر 1979 میں افغانستان میں پھر انقلاب آیا اور حفیظ اللہ امین کی جگہ ببرک کارمل کو نیا صدر بنایا گیا اور حفیظ اللہ امین کو تخت دار پر لٹکا دیا گیا۔
29 दिसंबर 1979 को इस इनकलाब पर तबसरा करते हुए दफ्तर खारजा के तर्जुमान ने कहा कि पाकिस्तान का हमेशा से यह मौक़िफ़ रहा है कि हर मुल्क ख्वाह वो छोटा हो या बड़ा, किसी बैरूनी ताकत की मुदाखलत या दबाव के बगैर खुद अपनी मर्जी के मुताबिक अपने अंदरूनी मामला तय करने का फितरी हक हासिल है, और तारीख शाहिद है कि पाकिस्तान ने हमेशा इसकी तरफदारी की है। गर्जिया के दुनिया भर के अमन पसंद ममालिक ने रूस के इस इक़दाम की मजम्मत की और इसे अक़वाम मुत्तहिदा के मंशूर की खुल्लम खुला खिलाफवर्जी करार दे दिया, और रूस से मुतालबा किया कि वो अफगानिस्तान से अपनी फौजें फौरी और गैर मशरूत तौर पर वापस बुला ले। इधर रूस ने सिर्फ 24 घंटे के अंदर 250 रूसी जहाज, सामान और फौजियों को लेकर काबुल के हवाई अड्डे पर उतार दिए। दूसरे रोज रूसियों ने वजारत दिफा और रेडियो स्टेशन को अपने कब्जे में ले लिया और 80,000 फौजी अफगानिस्तान में दाखिल कर दिए। रूसी फौज के अफगानिस्तान में दाखिले का पस मंजर ये था कि रूस अपनी माशी हालत को दुरुस्त करने के लिए अफगानिस्तान के मादनी वसाइल से भरपूर फायदा उठाने के अलावा बहरे हिंद के गर्म पानी तक रसाई हासिल करने का ख्वाहिशमंद था। रूसियों के हमलों और हरबों को नाकाम बनाने के लिए अफगानिस्तान के गयूर अवाम ने तहरीक मुजाहमत का आगाज कर दिया, और जहाँ कहीं भी इन्हें रूसी कम्युनिस्ट नजर आते वो इन्हें तय कर देते। इस बिना पर रूस ने अफगानिस्तान के निहत्ते अवाम और बेगुनाह अवाम पर मुजालिम की हद कर दी। पाकिस्तान ने खालिस हमदर्दी और इस्लामी भाईचारे के उसूलों को मद्देनजर रखते हुए उन बेघर मुहाजिरीन को आबाद करने के लिए सूबाए सरहद और बलूचिस्तान में खेमा बस्तियां कायम की और इनकी आबादकारी पर खुसूसी तवज्जो दी, और इन्हें अपने वतन वापस भिजवाने के लिए आलमी सतह पर कोशिशें शुरू कर दी। हुकूमत पाकिस्तान ने इस ज़िमन में अक़वाम मुत्तहिदा, इस्लामी ममालिक की तंजीम, गैर जानिबदार तहरीक से राब्ता किया और इनकी वतन वापसी के लिए चार रहनुमा उसूल वज़ा किए। अफगानिस्तान से गैर मुल्की फौजों का इनखिला, अफगानिस्तान के इस्लामी तशख़्ख़ुस और गैर वाबस्ता हैसियत की बहाली, अफगान पनाह गज़ीनों की बाइज़्ज़त वतन वापसी, अफगानिस्तान में अवाम की मर्जी के मुताबिक हुकूमत का क़याम। बिलाखिर पाकिस्तान की कोशिशों से अफगानिस्तान में रूसी जाहिरियत से पैदा शुदा सूरत हाल पर गौर करने के लिए 10 इस्लामी ममालिक जिनमें पाकिस्तान, बांग्लादेश, तुर्की, इंडोनेशिया, मलेशिया, मिस्र, बहरीन, ओमान और सेनेगल समेत 50 के लगभग रुकन ममालिक की दरख्वास्त पर 5 जनवरी 1980 को सलामती कौंसिल का इजलास मुनक़िद हुआ। 2 रोज के बहस व मुबाहिसे के बाद बांग्लादेश, जमीका, फिलिपाइन, ट्यूनिस और जम्बिया ने अफगानिस्तान में रोनुमा होने वाले वाक़यात और इनके नतीजे में बैनुल अक़वामी अमन सलामती को लाहिक खतरे पर गहरी तशवीर का इजहार करते हुए एक करारदाद पेश की। पाकिस्तान की कोशिशों से ही 27 जुलाई ta 28 जनवरी 1980 इस्लामाबाद में इस्लामी ममालिक के वज़राए खारजा का गैर मामूली इजलास मुनक़िद हुआ। बाद अज़ां ये मसला अक़वाम मुत्तहिदा और इस्लामी कॉन्फ्रेंस और गैर जानिबदार तहरीक के प्लेटफार्मों पर पेश किया जाता रहा। नवंबर 1981 में जनरल असम्बली में 23 के मुकाबले में 116 वोटों की अक्सरियत से गैर मुल्की फौजों के अफगानिस्तान से इनखला का मुतालबा मंजूर किया गया। 1987 में अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल ने इस मसले को मुज़ाकरात की मेज पर हल करने के लिए अपना नुमाइंदा मुकर्रर किया। सेक्रेटरी जनरल ने पाकिस्तान और ईरान को मुज़ाकरात की दावत दी, लेकिन दोनों ममालिक ने अफगानिस्तान की रूसी दरपर्दा हुकूमत को तस्लीम करने या इसके साथ बराह रास्त मुज़ाकरात करने से इनकार कर दिया। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के साथ बराह रास्त मुज़ाकरात से इनकार पर अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल के नुमाइंदे ने जिनेवा में बिलवास्ता मुज़ाकरात का एहतमाम किया। चुनाचे 16 जून 1982 को जिनेवा में दोनों मुल्कों के माबेन बिलवास्ता मुज़ाकरात सेक्रेटरी जनरल की मौजूदगी में हुए, अगरचे ये बेनतीजा रहे। 16 जून 1983 को मुज़ाकरात का तीसरा दौर जिनेवा में ही मुनाकिद हुआ। मुज़ाकरात में शामिल लाखों के वफूद के सामने समझौते का एक मुसव्वदा पेश किया गया, जिसमें अफगानिस्तान से गैर मुल्की फौजों की वापसी का प्रोग्राम, अफगान मुहाजिरीन की रज़ाकाराना तौर पर अपने घरों को वापसी के लिए साजगार हालात और आदम मुदाखलत के बारे में बैनुल अक़वामी ज़मानतें शामिल थी। मुज़ाकरात के दौरान वाखान पर रूसी कब्जे का मसला भी पेश आया। 20 जून 1985 को जिनेवा में फिर मुज़ाकरात हुए। पाकिस्तान की तरफ से वजीर खारजा साहिबजादा याकूब खान और अफगानिस्तान की जानिब से वजीर खारजा शाह मोहम्मद दोस्त ने हिस्सा लिया। 29 अगस्त 1985 को मुज़ाकरात का अगला दौर हुआ। इस मसले में अफगानिस्तान के हल के सिलसिले में इम्कानी समझौते पर अमल दरामद के लिए बैनुल अक़वामी ज़मानतों पर गौर किया गया। 30 अगस्त 1985 को अफगानिस्तान की गैर जानिबदाराना हैसियत की बहाली के लिए बैनुल अक़वामी ज़मानतों की दस्तावेज पर इत्तफाक राय हो गया। बाद अज़ां बातचीत अगले दौर तक के लिए मुलतवी कर दी गई। अज़ीज़ तलबा, हमारा आज का ये सबक मुकम्मल हुआ। मसले अफगानिस्तान का बाकिया हिस्सा इंशाअल्लाह हम अगले सबक में पढ़ेंगे। आज के सबक का खुलासा देखते हैं कि आज के सबक के अंदर हमने मसले अफगानिस्तान का हिस्सा अव्वल पढ़ा है। तो इस खुलासे के साथ ही हमारा सबक मुकम्मल होता है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।